عزیز نے سوال کیا ہے کہ لوگ دیوبندی کہتے ہیں کہ گشت کیوں نہیں کرتے، مقصد جو حضور کے آنے کا. تو میں نے قرآن پاک پورا پڑھا ہے الحمدللہ. مجھے گشت کرنا کہیں بھی حضور کا مقصد نہیں بتائیں گے آنے کا. سنیے، گشت کرنا مقصد نہیں بتائیں گے. نبی کریم علیہ السلام کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کیوں آئے. حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اب یہاں سے مقصد شروع ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور کے آنے کے 3 مقصد ہیں. قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا. یہ 3 کام. ان میں گشت نہیں ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ گشت کرو. اور نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی دین کے کام کی تبلیغ کے لیے گشت نہیں فرمایا. حضور ایک جگہ پہ ہوتے تھے اور سارے لوگ جو ہے سننے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے. اور گشت کا طریقہ نہ قرآن میں کہیں موجود ہے نہ حدیث پاک میں موجود ہے. جتنے صحابہ نے تعلیم حاصل کی ہے مسجد میں آ کر کی ہے، مسجد میں آ کر کی ہے. اور جو طریقہ تبلیغ کا بتایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی قرآن نے بتایا. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ فرماتا ہے تمہارے ہر قبیلے میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی کہ میرا دین حاصل کرے، دین سمجھے، اور دین سمجھنے کے بعد واپس آ کر اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرے. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جب وہ دین مکمل پڑھ کے سمجھ کے واپس پلٹ کے گھر آئے تو گھر والوں کو تبلیغ کرے. یہاں شریعت نے یہ نہیں رکھا کہ تبلیغ کے لیے باہر نکلو. شریعت نے یہ لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے باہر جاؤ، تبلیغ کے لیے گھر آؤ. تبلیغ باہر سے شروع نہیں ہوتی، تبلیغ گھر سے شروع ہوتی. سمجھ آئی نا؟ تو گھر والے پیچھے اس کی جان کو پیٹتے رہے، نہیں سمجھ آئی، اور وہ تبلیغ پہ نکلا رہے. یہ طریقہ واللہ باللہ ثم تاللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر قرآن و سنت سے ثابت ہوتا تو ہم ضرور نکلتے. یہ طریقہ قرآن و سنت مطابق نہیں ہے. قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ دین سمجھنے کے لیے نکلو، سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر آؤ، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو. یہ کہا انذر عشیرتک الاقربین. پہلی بھائیوں میں کہیں کہا ہے کہ محبوب جاؤ نکل جاؤ آبادیوں سے، نہیں، فرمایا سب سے پہلے گھر والوں کو بلاؤ. پڑھائی کا دائرہ باہر ہے کہ دور دور جا کے بھی دین سمجھو جہاں سے بھی ملے، لیکن تبلیغ کا دائرہ باہر نہیں، گھر ہے. گھر آؤ، سب سے پہلے گھر والوں کو تبلیغ. حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ حضرت خدیجہ کو دعوت دی سب سے پہلے. اور یہاں دعوت باہر کیوں ہوتی ہے؟ گھر والی تو سمجھتی ہے کہ حضرت کتنے پانی میں جتنا دیندار ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ جب بلیکیا تو مجھے کیا تبلیغ کرے گا، سارے گھاٹے کے کام تو تیرے. بیوی تو گھر میں جناب داخل نہیں ہونے دیتی جب تک 10 سرواتیں نہیں سناتی. نہیں سمجھے؟ اس لیے گھر کی تبلیغ سے بھاگتے ہیں. باہر جاؤ جی باہر، جن کو پتہ ہی نہیں ہے صرف داڑھی دیکھی اور ڈر گئے او حاجی مشید اللہ آ رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑا بلیکیا ہے. تو قرآن کا ضابطہ یہ ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جب پلٹ کے گھر آؤ تو سب سے پہلے تبلیغ کرو. اس لیے ہمیں عزیز محترم سرکار کی تبلیغ کا اصول 3 ہے. تو الحمدللہ ہمارے مساجد میں، مدارس میں قرآن پاک کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور یہ تعلیم بنے گی اگر میں آپ کو ایسی بات کہوں. الحمدللہ قرآن شریف پڑھنے میں، حدیث پاک پڑھنے میں، کتاب و حکمت پڑھانے میں، تزکیہ کرنے میں آج بھی اہل سنت علماء کا یا مشائخ اولیاء کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے کا مقابلہ کرنا چاہے وہ کر لیں، حدیث پڑھنے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیں. اور تزکیہ اگر ان کے لوگوں کا زیادہ ہے، آج بھی سعودی عرب ہو یا کوئی ملک ہو وہاں وہی جماعتیں پکڑی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں ڈرگ اور
منشیات سے مغلب کر رہی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے نیکی کا تزکیے کا کہ شکل نیکوں جیسی ہو اور کرتوت شیطانوں جیسی ہو. الحمدللہ آج بھی اگر صحیح سالے رات رات بھر جا کر اللہ کا ذکر کرنے والے اور تہجدوں میں قرآن پڑھنے والے بندے ملیں گے تو ہمارے ولیوں کے تربیت یافتہ ہی آپ کو ملے گا. سب دکھلاوے کی باتیں جو ادھر ادھر کی ہو رہی ہیں. دل سے نیک بندے ولیوں کی صحبت میں بنتے. بندوں کی قسمت پلٹی ہے تو انہوں نے بدلی ہے کہ جن کے اپنے سینے روشن ہے حضور کی محبت سے, اور یہ اللہ نے بدلے ہو. آج بھی تجربہ کر لینا. اور اگر بچوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بے شک, وہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو جلدی نہ کرو, اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو. حدیث میں بھی آیا ہے سفر کر کے دیکھو, اس کے ساتھ خلوت میں رہ کر دیکھو. آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ تزکیہ انہی کے پاس موجود ہے جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ موجود ہے. ایسے ہی ظاہر جو شکلیں مت دیکھو, شکلیں ولیوں جیسی بنا کام شیطانوں جیسے کرے انسان, یہ نہیں ہے. یہ 3 مقصد ہیں. الحمدللہ ہمارے جو حضرت صاحب کی یہاں تشریف فرمائے, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان کے باپ دادا کو بھی آپ جانتے ہیں. اور حضرت نے میرے بارے میں کہا میں تو ایک کم ترین بندہ ہوں, لیکن میرے بزرگوں نے 10 پشتوں سے کام کیا ہے جو صرف قرآن پڑھانے کا اور حدیث پڑھانے کا کام کیا. ہاں, اور صحیح سالے سطح پر, یہ بھی نہیں کہ علم پڑھا کے حضور سے بیگانہ کر دیا ہو, نہ, علم پڑھا کے یہ بتایا کہ قرآن تب فائدہ دے گا جب قرآن والے کا نور تمہارے سینے میں. ایسا نہیں ڈنڈی مار دی کہ قرآن پڑھا کے اللہ سے بھی بیدار, رسول اللہ سے بھی دور, اور جب کیا بنا دیا انہوں نے کہا کہ یہ نیا بت تیار کیا جو کسی کو بھی نہیں مانے گا. ایسا بنے, ایسا نہیں ہے. ہم قرآن پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. قرآن پڑھاتے ہیں تو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ قرآن والے کی عظمت بھی دل میں موجود ہو. یہ ہے قرآن پڑھانے کا طریقہ. تو یہ مقصد ہے 3. ان میں گشت کا طریقہ اگر ہوتا تو واللہ ہم کبھی گھر میں نہ بیٹھے. دیکھو یہ گشت کیسی ہے, تو وہ ایک بڑی سارا پنڈل جناب اٹھا رکھا ہے, پیچھے سے ٹوپ لٹکا رکھے ہیں, اور پیالے جناب جیسے کافروں کے ملک میں جا رہے ہو, کافروں کے پاس جائے. جب ہماری مسجدوں میں تبلیغ کے لیے آتے ہو تو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا کھانا کھاؤ, ہمارا پانی پیو. یہ اپنی ایک بنا رکھا ہے, ہم تو کھانا بھی اپنا کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہو؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ مومن کا مہمان اگر آ جائے تو کھانا اس کو پیش کرنا وہ میزبان کے ذمے ہے. کیوں کہ اس کا رزق بھی اس کے ساتھ آتا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس جو مہمان آتے تھے کھانے ساتھ لاتے تھے. نبی کریم علیہ السلام تو سبوں میں فرماتے تھے کون میزبان بنے گا. یہ طریقہ کہاں سے نکالے گا؟ ٹوپ لٹکائے ہوئے ہیں جناب اپنے اپنے, اور جی ہم اپنا کھاتے ہیں, مسجدوں میں دال کھا کھا کے ساری رات مسجدوں میں لیٹتے اور جناب مسجد تباہ و برباد کرتے. ان لوگوں کا طریقہ تبلیغ کہاں سے آپ نے سمجھا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ ہم تبلیغ کے لیے آئے. میں نے آپ کو تبلیغ ابھی نہیں کی, تبلیغ کی ہے نا, اگلے دن بھی کی ہے نا جی. تو میں نے اپنا کھانا اس لیے نہیں لایا کہ میں مسلمان سمجھتا ہوں, ورنہ میں بھی پاک اٹھا کے لیا جی. آپ نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے نا. اتنا بڑا جنہوں نے کیا وہ کھانا ایک اتنی پوٹلی بن کے نہیں دے سکتے تھے صاحب. 6 فٹ میرا قد ہے اور 3 من 10 کلو میرا وزن ہے. ہاں, جنہوں نے اتنا بڑا کر لیا ایک پوٹلی کھانے کی نہیں ساتھ دے سکتے تھے. لیکن جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. ہمارا بیان کرنا یہ آپ کی خدمت ہے, اور آپ جو کچھ ہماری خدمت کرتے ہیں وہ آپ کا فرض ہے. کیوں کہ یہ طریقہ حضور کا مہمانی میزبانی کا ہدیے کا طریقہ حضور نے قائم فرمایا ہے. ورنہ واللہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے رزق کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے. کمی ہوتی تو آپ ہمارے محسوس کرتے نا. کمی نہیں ہے اپنے ملک میں بھی. یہاں تبلیغ کے لیے آنا آئے اپنا گھر سمجھ کے, بالکل اپنا گھر سمجھ کے. 1 میزبان 10 میزبان, ہر آدمی ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہے. اور الحمدللہ جتنا کوئی کہتا ہے سرکار کا حکم سمجھ کر اس کے پاس اتنا بیٹھتے ہیں. کسی مجبوری سے نہیں کہ جگہ نہیں ہے اس لیے بیٹھے, نہ, صرف سرکار کا حکم سمجھ کر کہ میرے غلاموں کے پاس آئے ہو تو تم اپنے ہی گھر میں تکلف بھی نہیں کرو, کسی نیت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور اگر ایسا کوئی طریقہ ہمیں نظر آتا کہیں تو ضرور یہ بھی کرتے, لیکن یہ طریقہ کہیں موجود ہی نہیں ہے. یہ بدعت ہے, یہ ہے اصل بدعت. مسجدوں میں گند ڈالنا, بدبو پیدا کرنا. کو حضور نے تو یہ فرمایا کہ تم پیاز کھا کر میری مسجد میں نہیں آؤ. منہ کی بدبو سے جو ہے نا فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں. کھانے کھاؤ جناب توبروں کے توبرے اور مسجدوں میں آ کر سو جاؤ. اتنی گندگی مسجد میں. حضور زینتکم عند کل مسجد, حکم ہے اللہ کی مسجدوں میں آؤ تو خوبصورتی اپنا, اچھے کپڑے پہنے. آج کی دنیا کے رواج عجیب ہو گئے ہیں.
تو بادشاہ کے پاس جانا ہے، وزیر کی محفل میں جانا ہے تو سوٹڈ بوٹڈ، اور مسجدوں میں آنا ہے تو سلیپر سوٹ میں ہی آ جاؤ۔ خدا کے بندو، کسی بادشاہ کی اتنی ہیبت نہیں ہے، نہ عظمت ہے، یہ اس کا گھر ہے جو بادشاہوں کا شاہ ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے۔ صاف ستھرے ہو کے آؤ، پاکیزہ ہو کے آؤ، بلکہ میرے آقا فرماتا ہے خوشبوئیں لگا کے آؤ تاکہ فرشتے بھی تمہارے لیے دعا مغفرت کریں، خوش ہو جائیں تمہارے اوپر۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر ہمیں نظر آتا تو ہمارے ولی بھی ایسے کرتے۔ ولی تو جہاں بیٹھتا ہے اس کا ڈیرا ایسا ہوتا ہے، کافر بھی آئے تو اسے مسلمان بنا دیتا ہے۔ جانے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جہاں تک ملکوں میں پہنچنے کا تعلق ہے، اولیاء کاملین پہنچے، لیکن ساری زندگی تو دین حساب پڑھ پڑھ کے ایک بندہ سیدھا نہیں کیا۔ اور اللہ کا ولی جب نظر کرتا ہے 90 لاکھ ہندوؤں کے جنجو توڑے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں موجود ہے۔ اب اس پر بھی کوئی کہے گا جی قرآن سے بتاؤ کہ توڑے ہیں، میں چاچا کام کا یہ کل کی بات ہے، اس کے لیے قرآن کی آیتیں کہاں سے آئیں گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کرامت کا ثبوت نکالوں گا قرآن سے، کیونکہ قرآن اصول کی کتاب ہے، یہ کہہ چکا ہوں۔ کرامت بتاؤں گا قرآن سے، لیکن ایک ایک واقعہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو گزر چکا تو ہم اب کیا بتائیں گے؟ اور دلیل کے آنکھوں دیکھ کر بھی نہیں مانیں۔ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ تو یہ طریقہ ہے ہمارے اولیاء کاملین کا۔ آج بھی الحمدللہ کاملین کے آستانے فیض تقسیم کرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور محدثین نے یہ اصول دیا ہے کہ من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد وفاتہ، کہ جس سے مدد لی جا سکتی ہے اس کی زندگی میں، اس کی برزخی زندگی میں، قبر بھی ہو تو وہ مدد فرما سکتا ہے۔ چل رہا ہے اللہ